یرمیہ 9واں باب۔ کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا چشمہ، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا۔ کاش کہ میرے لیے بیابان میں مسافر خانہ ہوتا، تاکہ میں اپنی قوم کو چھوڑ دیتا اور ان میں سے نکل جاتا، کیونکہ وہ سب بدکار اور دغا باز جماعت ہیں۔ وہ اپنی زبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں۔ وہ ملک میں زور آور ہو گئے ہیں، لیکن راستی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ برائی سے برائی تک بڑھتے جاتے ہیں اور مجھ کو نہیں جانتے۔ خداوند فرماتا ہے، ہر ایک اپنے ہمسایہ سے ہوشیار رہے اور تم کسی بھائی پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ ہر ایک بھائی دغا بازی سے دوسرے کی جگہ لے لے گا، اور ہر ایک ہمسایہ غیبت کرتا پھرے گا، اور ہر ایک اپنے ہمسایہ کو فریب دے گا اور سچ نہ بولے گا۔ انہوں نے اپنی زبان کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے اور بد کرداری میں جانفشانی کرتے ہیں۔ تیرا مسکن فریب کے درمیان ہے۔ خداوند فرماتا ہے، فریب ہی سے وہ مجھ کو جاننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس لیے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ان کو پگھلا ڈالوں گا اور ان کو آزماؤں گا، کیونکہ اپنی بنت قوم سے اور کیا کروں؟ ان کی زبان مہلک تیر ہے، اس سے دغا کی باتیں نکلتی ہیں۔ اپنے ہمسایہ کو منہ سے تو سلام کہتے ہیں، پر باطن میں اس کی گھات میں بیٹھتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں ان باتوں کے لیے ان کو سزا نہ دوں گا؟ کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی؟ میں پہاڑوں کے لیے گریا ازاری اور بیابان کی چراگاہوں کے لیے نوحہ کروں گا، کیونکہ وہ یہاں تک چل گئیں کہ کوئی ان میں قدم نہیں رکھتا۔ چپائیوں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ہوا کے پرندے اور مویشی بھاگ گئے، وہ چلے گئے۔ میں یروشلم کو کھنڈر اور گیدڑوں کا مسکن بنا دوں گا، اور یہودا کے شہروں کو ایسا ویران کروں گا کہ گویا کوئی باشندہ نہ رہے گا۔ صاحب حکمت آدمی کون ہے کہ اسے سمجھے، اور وہ جس سے خداوند کے منہ نے فرمایا کہ یہ سرزمین کس لیے ویران ہوئی اور بیابان کی مانند جل گئی کہ کوئی اس میں قدم نہیں رکھتا۔ اور خداوند فرماتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے میری شریعت کو جو میں نے ان کے آگے رکھی تھی ترک کر دیا، اور میری آواز کو نہ سنا اور اس کے مطابق نہ چلے، بلکہ انہوں نے اپنے ہٹی دلوں کی اور بالیم کی پیروی کی، جس کی ان کے باپ دادا نے ان کو تعلیم دی تھی۔ اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ان کو، ہاں ان لوگوں کو ناگ دونا کھلاؤں گا اور اندرائن کا پانی پلاؤں گا، اور ان کو ان قوموں میں جن کو نہ یہ نہ ان کے باپ دادا جانتے تھے تتر بتر کروں گا، اور تلوار ان کے پیچھے بھیج کر ان کو نابود کر ڈالوں گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سوچو اور ماتم کرنے والی عورتوں کو بلاؤ کہ آئیں، اور ماہر عورتوں کو بلوا بھیجو کہ وہ آئیں اور جلدی کریں اور ہمارے لیے نوحہ اٹھائیں، تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور ہماری پلکوں سے سیلاب عشق بہہ نکلے۔ یقیناً صیون سے نوحہ کی آواز سنائی دیتی ہے، ہم کیسے غارت ہوئے، ہم سخت رسوا ہوئے، کیونکہ ہم وطن سے آوارہ ہوئے اور ہمارے گھر گرا دیے گئے۔ اے عورتوں، خداوند کا کلام سنو، اور تمہارے کان اس کے منہ کی بات کو قبول کریں، اور تم اپنی بیٹیوں کو نوحہ گری اور اپنی پڑوسنوں کو مرثیہ خوانی سکھاؤ، کیونکہ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑھ آئی ہے اور ہمارے قصروں میں گھس بیٹھی ہے، تاکہ باہر بچوں کو اور بازاروں میں جوانوں کو کاٹ ڈالے۔ کہہ دے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ آدمیوں کی لاشیں میدان میں کھاد کی طرح گریں گی، اور اس مٹھی بھر کی مانند ہوں گی جو فصل کاٹنے والے کے پیچھے رہ جائے، جسے کوئی جمع نہیں کرتا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا ہے اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں، کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے۔ خداوند فرماتا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں سب مختونوں کو نامختونوں کے طور پر سزا دوں گا، مصر اور یہودا اور ادوم اور بنی امون اور مواب کو، اور ان سب کو جو گاؤ دم داڑھی رکھتے ہیں، جو بیابان کے باشندے ہیں، کیونکہ یہ سب قومیں نامختون ہیں، اور اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نامختون ہے۔ آمین۔ یرمیہ 10واں باب۔ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو،
اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراساں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے آئین بطالت ہیں۔ چونکہ کوئی جنگل میں کلہاڑی سے درخت کاٹتا ہے جو بڑئی کی ہاتھ کا کام ہے، وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں اور اس میں ہتھوڑوں سے میخیں لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ قائم رہے۔ وہ کھجور کی مانند مخروطی ستون ہے پر بولتے نہیں، ان کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ چل نہیں سکتے۔ ان سے نہ ڈرو کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان سے فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اے خداوند، تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے۔ اے قوموں کے بادشاہ، کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے؟ یقیناً یہ تجھ ہی کو زیبا ہے، کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں اور ان کی تمام مملکتوں میں تیرا ہمتا کوئی نہیں، مگر وہ سب حیوانی خصلت اور احمق ہیں۔ بتوں کی تعلیم کیا، وہ تو لکڑی ہیں، ترسس سے چاندی کا پیٹا ہوا پتھر اور اوفاس سے سونا آتا ہے جو کاریگر کی کاریگری اور سنار کی دستکاری ہے۔ ان کا لباس نیلا اور ارغوانی ہے اور یہ سب کچھ ماہر استادوں کی دستکاری ہے۔ لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے اور ابدی بادشاہ ہے۔ اس کے قہر سے زمین تھر تھراتی ہے اور قوموں میں اس کے قہر کی تاب نہیں۔ تم ان سے یوں کہنا کہ یہ معبود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا، زمین پر سے اور آسمان کے نیچے سے نیست ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا، اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے۔ اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے۔ وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے۔ ہر آدمی حیفان خصلت اور بے علم ہو گیا ہے، ہر ایک سنار اپنی کھودی ہوئی مورت سے رسوا ہے، کیونکہ اس کی ڈھالی ہوئی مورت باطل ہے، ان میں دم نہیں۔ وہ باطل فعل فریب ہیں، سزا کے وقت برباد ہو جائیں گے۔ یعقوب کا بقرہ ان کی مانند نہیں، کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے اور اسرائیل اس کی میراث کا آسا ہے۔ رب الفواج اس کا نام ہے۔ اے محاصرہ میں رہنے والی، زمین پر سے اپنی گٹھری اٹھا لے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں اس ملک کے باشندوں کو اب کی بار گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دوں گا اور ان کو ایسا تنگ کروں گا کہ جان لیں۔ ہائے میری خستگی، میرا زخم دردناک ہے اور میں نے سمجھ لیا کہ یقیناً مجھے یہ دکھ برداشت کرنا ہے۔ میرا خیمہ غارت کیا گیا اور میری سب تنابیں توڑ دی گئیں۔ میرے بچے میرے پاس سے چلے گئے اور وہ ہیں نہیں۔ اب کوئی نہ رہا جو میرا خیمہ کھڑا کرے اور میرے پردے لگائے، کیونکہ چرواہے حیوان بن گئے اور خداوند کے طالب نہ ہوئے، اس لیے وہ کامیاب نہ ہوئے اور ان کے سب گلے تتر بتر ہو گئے۔ دیکھ، شمال کے ملک سے بڑے غوغا اور ہنگامہ کی آواز آتی ہے تاکہ یہودا کے شہروں کو اجاڑ کر گدڑوں کا مسکن بنائے۔ اے خداوند، میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں، انسان اپنی روش میں اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اے خداوند، مجھے تنبیہ کر، پر اندازہ سے، اپنے قہر سے نہیں، نہ ہو کہ تو مجھے نابود کر دے۔ اے خداوند، ان قوموں پر جو تجھے نہیں جانتی اور ان گھرانوں پر جو تیرا نام نہیں لیتے اپنا قہر انڈیل دے، کیونکہ وہ یعقوب کو کھا گئے، وہ اسے نگل گئے اور چٹ کر گئے اور اس کے مسکن کو اجاڑ دیا۔ آمین۔